موجودہ علوم و فنون اس کی تائید بھی کرتے ہیں تو اس پر ہمارا یہ یقین ویسے ہی کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ سے جو تعلق کا خلوص ہے یہ اصل ایمان ہے، اور اس تعلق کے خلوص کا اللہ کی پسندیدہ چیز بندے کی پسندیدہ بنے، اور اللہ کی ناپسندیدہ بندے کی، بلے اس انسان کے عمل زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن جس کے اندر یہ ایمان آیا وہ ایمان مضبوط ایمان ہے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ تو اللہ العالمین کی توفیق سے بات اور یہ مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ جو مطلوباً ہمارے موضوعات ہیں کچھ ہم پہلے اشارہ تو کر چکے ہیں، لیکن آج اس کی تفصیل ہے، جن میں سے ایک مسئلہ ہے کہ پہلا کہ کافر کے مقابلے میں کافر سے مدد لینا، ایک کافر کا مقابلہ کر رہے ہیں، دوسرے کافر سے اس کو شکست دینے کے لیے کچھ مدد لینا، اس کا کیا حکم؟ اللہ العالمین کی توفیق سے بات دلائل سے ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، تو اس میں ذرا آپ دلائل کی طرف دیکھیں گے پہلے، لیکن مسائل آپ نے خلق پردہ نہیں کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کافر کے مقابلے میں کافر سے مدد لینا، اور دوسرا ہوگا کہ کافر کی کافر کے مقابلے میں مدد کرنا، کافر کی کافر کے مقابلے میں کرنا، اور تیسرا اس کے الٹ کہ اللہ نہ کرے مسلمان کے خلاف کافر سے مدد لینا۔ تو جہاں تک یہ پہلا مسئلہ ہے کہ کافر سے کافر کے مقابلے میں مدد لینا، تو اس بارے میں جب آپ دلائل کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو دلائل یہاں بظاہر کچھ ٹکراتے نظر آتے ہیں، کچھ دلائل یہ بتائیں گے کہ یہ کی جا سکتی ہے، یہ مدد لی جا سکتی ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور بعض دلائل اس سے منع کرنے والے ہوں گے۔ اور پرانا اصول جو ہم نے بتایا تھا آپ کو یاد رہے کہ جب بھی آپ کو شریعت کے کچھ احکام، آیات، احادیث، آیت سے ٹکرائے، آیت حدیث سے ٹکرائے، حدیث آیت سے، جو بھی صورت ہو، تو پہلا فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ خود کا فہم ناقص، خود کا علم کمزور ہے، اور اگر پھر بھی اشکالات نہیں حل ہو رہے تو بس ہم نے بات کی تھی کہ سیقول السفہاء آیت بتاتی ہے کہ بندہ اپنی حماقت کا ہی کہے، جو بھی قرآن حدیث پر اعتراض کرے گا اور اس کا رفع نہ ہو اور اڑا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے حصے کے یہ بیوقوف ہے جس قدر اس کا اعتراض ہے اور اشکال۔ یہ تو پہلی چیز کہ خود کا نقص اسے ہم سمجھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جب دلائل بظاہر ٹکراتے نظر آئے تو آپ سمجھ جایا کریں کہ یہاں راستہ کوئی تیسرا ہے، جب یہ بھی نہ یہ بھی نہ تو پھر یہ ہوگا، نہ دائیں نہ بائیں تو درمیان کا کوئی راستہ ہوگا، اور بڑا بہترین اور پیارا ہوگا، موافق ہوگا حالات کے، ظروف کے، انسانی احوال کے۔ چنانچہ اس میں پہلے حدیث ذرا دیکھیں گے، مسلم کی 18-17 نمبر حدیث۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی جنگ لڑنے کے لیے نکلتے ہیں، حرۃ الببر مقام پر پہنچتے ہیں تو ایک آدمی انہیں ملتا ہے، اور یہ پہلوان قسم کا آدمی ہے جس کی شجاعت مشہور ہے اور اس کی طاقت معروف ہے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ جی اتنا مضبوط آدمی ہماری مدد کو نکلا ہے۔ کچھ زمانے کا جنگی سیٹ اپ بھی الگ تھا، اور اس زمانے کی جنگیں یہ طاقت اور زور کے بلبوتے پر ہوا کرتی تھی،
جس قدر بندہ جسمانی اعتبار سے مضبوط اس قدر مقابلے تکڑے ہوا کرتے تھے. اب حالات کچھ بدل گئی ہیں. ایک کمزور سا بچہ 10 گولیاں چلا کر 10 پہلوانوں کو مار سکتا ہے. تو اس صورت میں بدنی طاقت اس کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے میں. اس لیے صحابہ کرام جو ہیں خوش ہوئے اس انسان کو دیکھ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا جئتو لأتبعک وأصیب معک، میں آپ کی مدد کرنے کو آیا ہوں، آپ کے ساتھ چلنے کو آیا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تؤمن باللہ ورسولہ، کیا اللہ اور رسول پر ایمان ہے آپ کا؟ اس نے کہا نہیں. قال فرجع فلن استعین بمشرک، کہ پھر آپ واپس ہو جائیے، میں مشرکوں سے مدد نہیں لیا کرتا. آپ اگر مشرک ہیں تو مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے. حالانکہ یہ کمزوری کا مقام اسلام کی پہلی جنگ کا مسلمان بہت معمولی ہے، کم. لیکن انبیاء کا توکل بڑا مضبوط ہوتا ہے، ایمان پر کمپرومائز نہیں کرتے اللہ اور رسول کی باتوں پر. فرمایا فلن استعین بمشرک. ایسا فرماتی ہے کہ وہ چل دیا، حتیٰ کہ پھر دوسری مرتبہ آتا ہے اور وہی بات کرتا ہے. نبی اسلام پھر فرماتے ہیں کہ ایمان لائیں اللہ اور رسول. نہیں. قال فرجع فلن استعین بمشرک، جائیے میں مشرکوں سے مدد نہیں لیا کرتا. تیسری مرتبہ پھر سامنے آتا ہے، پھر وہی سوال ہے کہ تؤمن باللہ ورسول، اللہ اور رسول پر ایمان ہے؟ تو قال نعم، کہا جی ہاں میں لے آیا ہوں ایمان. تو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق، کہا کہ ٹھیک ہے پھر چلیے ہمارے ساتھ. ایمان لایا تو ساتھ چلایا، اور پہلے بار بار جملہ کہا جا رہا لن استعین بمشرک، میں کافر مشرک سے مدد نہیں لیا کرتا. اگلی روایت ذرا دیکھیں، بخاری کی 2808 نمبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی آتا ہے مقنع بالحدید، اور لوہے کے اندر لپٹا ہے، مکمل خود کو سیف کی. چونکہ اس زمانے میں ہاتھوں کی جنگیں اور پھر تلواروں اور نیزوں کی ہے، تو خود کے بچاؤ کے لیے لوہے پہنے جاتے تھے، زریں پہنی گئی ہیں، اور ٹوپیاں استعمال ہو رہی ہیں ہر طرف، تاکہ کوئی جگہ جہاں عموماً تلوار چلتی ہے، نیزہ چلتا ہے، وہ تمام آزار ڈھانپ لیے جاتے تھے. اس حالت میں وہ آیا. فرمایا رسول اللہ اقاتل واسلم، کہ میں اسی حالت کفر میں قتال کروں یا پہلے مسلمان ہو جاؤں پھر مدد کروں، آپ کی قتال کروں؟ قال اسلم ثم قاتل، کہا کہ پہلے مسلمان ہو پھر آپ قتال کریں اور جہاد کریں. ثم قاتل فقتل، پھر اس بندے نے جنگ لڑنا شروع کی مسلمان ہو کر، اور حتیٰ کہ اسی حالت میں پھر وہ یا اسی جنگ میں جو ہے شہید کر دیا گیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا عمل قلیلا واجر کثیرا، کہ عمل بہت تھوڑے کیے اس انسان نے، اجر جو ہے وہ بہت زیادہ پا گیا بندہ. مطلب مختصر سی زندگی، کلمہ نصیب ہوا اور پھر شہادت کی موت اللہ رب العالمین کے راستے میں مل گئی. تو عمل قلیلا واجر کثیرا، بہت کم. یہ بھی اللہ کا احسان ہے نا کہ جنت کے حصول کے لیے کوئی پیریڈ مقرر نہیں کیے. جیسے دنیا میں ہے نا ایک خاص ڈگری خاص پیریڈ رکھتی ہے، اس سے پہلے اس کا حصول ناممکن اور مشکل ہوتا ہے. اگر اللہ نے یہ کہا ہوگا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا جب تک کہ 10 سال کم از کم زندگی ہونی چاہیے، 60 ہونی چاہیے. اور یہ حق بھی تھا، کیونکہ بہت قیمتی سودا ہے نا، بہت بڑی ڈگری ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ نصرت اللہ الغالیہ، بخاری کی بار بار سنی کہ اللہ کا سودا بہت قیمتی ہے، یعنی جنت. اس کے لیے پھر شرائط بھی بہت مضبوط ہونی چاہیے تھی. نہیں، بلکہ چونکہ اب مسئلہ وہی ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے جنت ملا کرتی ہے نا. روایت پڑھی اور سنی ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جیسے اس کا عمل جنت لے کر جائے. ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں، ولا انا، نہیں میں بھی نہیں، الا یتغمدنی اللہ من برحمتہ، الا کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے تو میں جا سکتا ہوں جنت، وغیرہ میں بھی نہیں جا سکتا.
اور اچھا اس حدیث کا معنی یہ بھی نہیں ہے، ذرا سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اعمال بالکل رائے ہیں جی، اور اس حدیث کو لے بندہ اٹھے کہ اعمال سے کون سی جنت ملتی ہے جی، لوگ ہیں رحمتیں اللہ تعالیٰ کی جنت دیا کرتی، تو اس حدیث کا فہم حاصل کیجیے۔ مسئلہ یہ ہے اور قانون یہ ہے کہ جنت لے کر جانے والی چیز اللہ کی رحمت ہے، کوئی شک نہیں، اور اللہ کی رحمت کا حصول یہ اعمال سے ہے۔ آپ کچھ اچھے اعمال دکھائیں گے، اللہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کو جنت عطا کرے گا اپنی رحمت سے۔ انسان کی ساری زندگی کے اعمال ایک گھونٹ پانی کی شاید قیمت نہیں رکھتے۔ اللہ کی نعمتیں جو ہمہ وقت انسان کو صبح و شام کھانے پینے سوچنے اٹھنے بیٹھنے مال متاع گھر بار، یہ انسان کی یہ روح یہ بدن یہ باڈی یہ سانس یہ روح ہے، یہ سب کچھ ہی یعنی اتنی عظیم نعمت ہے کہ کوئی شک ایک اگر بدن کو بندہ نے وفیت کو سکو مفادات السرور کہ اللہ رب العالمین نے خود کے اس ڈھانچے میں کتنی نعمتیں تمہارے رکھی ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی یہ نشانیاں مانگتے ہیں نا، نشانیاں طلب کرتے ہیں، تو وہ فی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اس نفس میں ہی کتنی نشانیاں رب تعالیٰ نے رکھی، کیا دیکھتے نہیں ہیں لوگ؟ تم دیکھتے نہیں؟ تو یہ انسانی اعمال یہ اللہ کی رحمت کا موجب بنتے ہیں، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ جنت کا موجب ہے۔ تو بڑے کہ ہر ایک کی دوسرے کو لازم و ملزوم۔ اب اعمال کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور اللہ کی رحمت کا انکار بھی نہیں ہے۔ جنت جو ہے رحمت سے ہے، اور اللہ کی رحمت کا حصول جو ہے وہ اعمال کی بنا پر ہے۔ جہنم غضب سے ملا کرتی ہے، اللہ کے غضب، اور اللہ کا غضب اس کو دعوت دینے والی چیز انسان کے گناہ ہے اور فسق و فجور ہے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجر، قرآن نے کہا کہ جہنمی کافر فاجر قسم کے لوگ یہ ہوں، اور للکافرین والی بات۔ مطلب موضوع کی طرف آئیے، تو یہ تو حدیثیں یہ بتاتی ہے کہ لن نستعین بمشرک، مشرک سے مدد نہیں لیا کرتا۔ دوسری طرف کچھ آثار کچھ آیات یا کچھ احادیث خصوصاً ایسی ہیں جس میں فزیکلی اور پریکٹیکل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، ان سے مدد لی ہے وغیرہ وغیرہ۔ مثلاً بنو قریظہ سے ان کا معاہدہ مشہور ہے، جو کہ انہوں نے پھر ایک موقع پر توڑا ہے، اور اس کے خلاف ان کے خلاف پھر اقدامی جنگ بھی کی گئی ہے۔ اب وہاں معاہدہ حسن یہ تھا کہ بس مدینہ میں ہم رہیں گے، اور آپ ہماری طرف سے ہم آپ کی طرف سے جو بھی دشمن باہر سے آئے گا مقابلہ کریں گے۔ اب یہ مقابلہ اور مدد یہ ہے۔ مثلا آپ سے بخاری کی ہی روایت دیکھیں کہ 41-22 لمبی حدیث ہے، فائدے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، اس سے اور بھی فائدے جڑے ہیں۔ یہودی رہ رہے ہیں مدینہ میں، بنو قریظہ، اس وقت باقی یہودی چونکہ جلا وطن کیے جا چکے ہیں، اور یہ بنو قریظہ ہی یہاں اس زمانے میں رہ رہے ہیں۔ تو ان کا لمبا واقعہ ہے۔ ہوتا یہ کہ احزاب کے موقع پر، روز خندق کے موقع پر سارا عرب مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چونکہ اس سے پہلے انفرادی جنگیں ہوتی رہی ہیں قریشیوں سے، اور انہیں شکست ہوتی رہی ہے، تو ان کو اپنے شکست کا غصہ ہے، اور یہاں جو دوسرے کافر ہیں انہیں کل کا خوف ہے کہ ہماری باری ہوگی، اور کچھ یہودیوں کو یہاں سے جلا وطن کرنے کی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو سارا عرب جو ہے وہ مختلف قبائل، غطفان، بنو اسد اور قریشی اور خیبر کے یہود اور بنو نذیر اور تمام ہی جمع اور جنگ لڑنے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور واقعہ کہ مشورے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک خندق جو ہے وہ کھود دی جائے جہاں سے دشمن آ سکتے ہیں، راستہ بند ہو جائے، چونکہ دشمن بہت بڑا ہے اور ایک چھوٹے سے علاقے کو فتح کرنے آیا ہے، مقابلہ مشکل ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے موقعوں پر پھر خود کا دفاع یہ کامیابی ہوتی ہے۔ لیکن ہر جگہ یا ہر جنگ میں ضرور ہی اگلے اور چڑھائی یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ بعض جنگوں میں خود کو بچا لینا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور اس کی مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ یہ جنگ بھی اس کی بہترین مثال ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی اس قسم کی جنگ بھی ہے وہ لڑنی پڑتی ہے انسان کو. یا جنگ موتا کے موقع پر آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ بہت شدید ترین جنگ ہے اور وقت کی سپر طاقت روم سے جنگ چل رہی ہے انگریزوں سے اس زمانے کے. اور یہاں 2-3 ہزار کا لشکر ہے اور وہاں 2 لاکھ کا لشکر ہے، بہت بڑی تعداد. ایک امیر بنتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، عبداللہ بن رواحہ اور جعفر طیار اور تیسرے زید بن حارثہ، ایک ایک کر کے شہید کر دیے جاتے ہیں. تو پھر جھنڈا اٹھا کر خالد بن ولید کے حوالے کیا جاتا ہے. یہ 3 تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر مقرر کیے تھے اور اس کے بعد پھر امت پر چھوڑ دیا تھا. تو اس کے بعد پھر جھنڈا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑایا جاتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالات کا موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اب یہاں سے مسلمانوں کو زندہ نکالنا یہ کامیابی ہے، کہ پھنس چکے ہیں اور ہزار لاکھوں کے لشکر کے درمیان آ گئے ہیں بالکل. اب یہاں کامیابی جو ہے ان کا بچاؤ، بڑی سخت جنگ ہوتی ہے. حتیٰ کہ تاریخ نے لکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ تلواریں اور اس زمانے کی تلواریں، ہم جیسا بندہ شاید وہ آسانی سے اٹھا کر چلا نہ سکے، اوپر نیچے نہ کر سکے، بہت بھاری ہوتی تھی، بہت بڑی ہوتی تھی. اور پھر شاید عام بندہ پوری زندگی میں تلوار نہ توڑ سکے. اور ایک ہی جنگ کے اندر 8-9 تلواریں. اسد بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی روایت میں نہیں کہہ دیا تھا جب وہ فوت ہوئے تو عورتیں کچھ رو رہی تھی، انہیں خبر ہوئی اور دی گئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ چھوڑیے ان کو ابو سلیمان پر ہونے دیجیے، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے پیارے الفاظ ذہن میں آ رہے ہیں، الفاظ وہاں پر نہیں آ رہے کہ چھوڑیے ان لوگوں کو، مردوں کو چھوڑ دیجیے کہ ابو سلیمان پر روئیں. شخصیت ہی ایسی تھی نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصر پر کہتے ہیں کہ افسوس کرتے ہیں ان بزدلوں پر، کہتے ہیں جو جنگوں سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ موت آئے گی. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میرے بدن میں کوئی ایسا مقام نہیں جس پر تلوار یا تیر کا زخم نہ ہو اور نیزے کا زخم نہ ہو، حتیٰ کہ میرے مخصوص اعضاء بھی ان زخموں سے محفوظ نہیں ہے. ناموت علی الفراش، اور آج میں اپنے بسترے پر مر رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ میں نے موت کو موت کی گھاٹیوں اور وادیوں میں تلاش کی ہے، یعنی تمنا تھی کہ شہادت کی موت میں نے جہاں موت نظر آئی اس میدان میں کودوں تو مجھے مل جائے، لیکن مجھے نہیں ملی. اس لیے افسوس ہے ان بزدلوں پر جو جنگوں سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ موت آئے گی. ناموت علی الفراش. بہرحال تو اس وقت تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ایک عجیب اور پیارے اور عمیق انداز سے مسلمانوں کو اسی سے لشکر سے ہی باہر نکالا اور پھر اللہ نے ان کو روک ڈالا اور یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی گیرا یا کوئی چل وار کرنے کی سوچ رہے ہیں، آگے بڑھنے کی اللہ نے توفیق کی ندی اور نکال کے لے. تو بعض اوقات ایسی شکل ہوتی ہے جنگ کی، مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ زیر کرنا کامیابی نہیں ہوتی. ہماری تو سوچ عموماً یہ ہوتی ہے نا کہ منہ توڑ جواب، ہر جگہ منہ توڑنا یہ تقاضا اور مطالبہ نہیں ہوتا. بعض اوقات خود کو منہ بچانا ہی اللہ اور رسول کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور خندق کھودی گئی اور اس کے بعد جنگ کی طرف سے جب وہ لشکر آتے ہیں ایک نیا سلسلہ یہاں کے سامنے آیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس ماحول میں طریقہ نہیں تھا جنگوں کا. بس آتے تھے اور میدانوں میں ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی اور بس قتل و قتال اور مارنا مرانا اور بات ختم ہو جاتی تھی. بہادر لوگ تھے. لیکن چونکہ یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ ہے، وہ ایرانی قوم سے سیکھ کر آئے ہیں، وہاں کے تھے نا، اور ان میں اس ایریے میں شروع سے جنگ و جدال کا تصور بہت زیادہ ہے. تو اس لیے پھر ان کے لیے یہ چیز بڑی اجنبی اور عجیب تھی، حیران ہو گئے. اور خاص طور پر جب بندے نے ایک چیز کی تیاری پہلے نہ کی ہو، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا تُحِبُّ خُبْرًا، تو اس کا مقابلہ اور فیس کرنا بندے کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب ایک تکلیف، ایک مصیبت، ایک صدمے کے لیے پہلے ہی نہ تیار ہو ذہنی طور پر، تو یہاں کا پریشان ہوتے ہیں. بہرحال کافی دنوں محاصرہ کیا جاتا ہے، انہیں کوئی تدبیر سمجھ نہیں آتی. آخر پھر مشورہ یہ کرتے ہیں کہ جو اندر ہمارے اپنے بھائی بیٹھے ہیں بنو قریظہ کے کافر یہودی، انہیں کسی طرح سے اپنے ساتھ ملایا جائے.
تو چنانچہ ان کے پاس جو کہ یہودی ہیں خیبر کے بھائی بن اخطب فلانا فلانا، وہ ان کے پاس آتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ ملیے. یہ کہتے ہیں دیکھیں کل تم تو چلے جاؤ گے پھر ہماری خیر نہیں ہوگی. کہاں کہ ہم اب تو ہم جانے نہیں لگے تمہارے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ آج ہم سارے عرب کو اٹھا کر لائے ہیں، مسلمانوں نے بچنا نہیں ہے تو پھر کون تم سے پوچھے گا، ختم ہونے لگے ہم اتنی طاقتیں ساتھ لائیں. بڑا اول تو نہ مانتے رہے، آخر میں وہ بھی ایگری ہوئی کہ ٹھیک ہے جی تمہارے ساتھ. اور لہٰذا اس معاہدے میں غدر کرتے ہیں، معاہدہ توڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوتی ہے کہ یہ معاملات ہیں، جیسے بخاری وغیرہ کی روایت بتاتی ہے کہ مجلس میں کہتے ہیں کہ کون بنو قریظہ کی خبر لے کر آئے گا. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، 2-3 دفعہ بات کرتے ہیں. زبیر رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور اپنا حواری کا لقب دیتے ہیں کہ میرے حواری ہیں، اور انہیں رخصت کی جاتی ہے کہ آپ جا کر پتہ کریں. لیکن تاریخ میں پھر یہ کے ساتھ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں گے اگر انہوں نے واقعی معاہدہ توڑا ہو، کیونکہ تحقیق تو کرنی ہے، تو آپ نے آ کر آرام سے بیٹھ جانا، میں سمجھ جاؤں گا کہ بات حقیقت ہے. اور اگر نہ توڑا ہو تو پھر کھل کر یہاں بات کرنی ہے کہ نہیں بات چیت، تاکہ لوگوں کے جو حوصلے ٹوٹے ہیں وہ پھر سے بحال ہو جائے. اور یہ حالت بھی ایسی ہے نا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَزُلْزِلَتِ زِلْزَالًا شَدِيدًا. عجیب سی کیفیت ہے. میں یہ تو ہم چونکہ ماحول سے دور بیٹھے ہیں اور کافی عرصے بعد بات ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہاں وہ میدان کی بات اور کہاں کمرے کی بات، زمین و آسمان کا فرق ہے. تمام عرب جمع ہیں اور قبائل مل کر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور حتیٰ کہ جو اپنے اندر کے ہیں دوست وہ بھی ساتھ ان کے مل گئے. پہلے باہر کا کافر تھا، دشمن تھا سارا، اور اب یہ کہ اپنے بھی ساتھ اندر کے بھی مل گئے ہیں. تو نہ گھر محفوظ نہ باہر محلہ محفوظ، کچھ ایسی حالت ہو. اس لیے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ قرآن نے اشارہ کیا کہ تمہاری سوچیں پھر تھوڑی عجیب ہو گئی تھی، عجیب خیالات تمہیں آنے لگے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق تھا. تو اس لیے پھر ان کو ساتھ جب ملایا تو مسلمانوں کے لیے مشکلات جو ہیں مزید بڑھ جاتی ہیں. پھر جب یہ جنگ اللہ رب العالمین اپنے خاص توفیق سے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں اور جنگ ختم ہونے لگتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، زرہ وغیرہ اتارتے ہیں. جبریل امین سے بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اور اس روایت میں بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی زرہ اتار دی. کہا جی ہاں. یا اتارنے لگے؟ کہاں ہم نے ابھی تک نہیں اتاری. یعنی فرشتوں کا کدھر جائیں؟ کہا کہ بس فاشار الی بنی قریظہ، بنو قریظہ کا اشارہ کیا کہ اس طرف جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں، اور لمبی بات ہے پھر خلاصہ یہ کہ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ساتھ جو فیصلہ کریں ساتھ معاذ ہمیں منظور. اندر پھنس جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے دلوں پر روب ڈال دیا گیا، مقابلہ کر نہیں پا رہے، کر نہیں سکتے، اور اسلام لانے کی توفیق نہیں ہے. حتیٰ کہ بعضوں نے مشورہ دیا کہ آئیے اپنے بچوں کو خود قتل کرتے ہیں، مقابلے کو نکلتے ہیں. کہا نہیں یہ تو طاقت نہیں ہے، روک. اچھا اس صحیح پتہ کہ یہ بندہ پکا صحیح نبی ہے، ایمان لے آتے، اس کی توفیق نہیں. یعنی اللہ نے ہر طرف سے کہ کسی انسان کو ذلیل کرو تمام آئیں اس کی بند ہو جاتی. تو پھر یہ کہ یہ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے، ہم اتریں گے، بات مانیں گے. اب اس سے العقیدہ الولاء والبراء بھی سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. سعد بن معاذ وہاں اس جنگ میں انہیں اکحل یہ بڑی رگ ہوتی ہے. انسان کی ایک رگ ایسی ہے جو پورے بدن کا بڑی حرکت جو حرکت کر رہی ہے. اس کا نام پھر عربی میں مختلف ہوتے ہیں. یہ رگ جب گردن میں ہو اس کا اپنا نام ہے، جب پاؤں میں ہو تو اپنا ہے، ہاتھ میں ہو تو اسے اکحل کہا جاتا ہے. اس رگ پر کو تیر لگا اور زخمی ہے وہ، اور اس زمانے میں علاج معالجہ بھی کمزور تھا، تو اس لیے خون بہہ رہا ہے اور بڑی عجیب کیفیت ہے. اور اللہ سے دعا کرنے میں اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ان کافروں کا حشر، خاص طور پر بنو قریظہ پر غصہ ہونا نا کہ ان کا حشر میں نہ دیکھا. اب ان کی سوچ تو یہ ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے ہماری پرانی دوستی ہے، چونکہ وہ سردار ہے نا، تعلقات ہیں، تو اس کا وہ خیال رکھ کر جو ہے کچھ نرمی کریں گے. اور کو ساتھ کے ایمان کی نہیں خبر تھی کہ یہ 14 صدی کا مسلمان نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اور الولاء والبراء کے عقیدے کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے. ہمارے معاشرے میں تو
کافروں کے خلاف بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے. بہت پہلے میں غصے میں نماز پڑھ رہا تھا جمعے کے بعد میں سب نے کچھ بد دعا دے دی کافروں کو. ایک صاحب بول پڑے مولانا صاحب بد دعا نہیں دینی چاہیے. یعنی وہ باتیں تو دور رہ گئی ہے نا کہ کچھ کرنا ہے اسلام لیکن خلاف بولنا بھی مشکل. آپ کسی گاڑی میں کہیں بول کر دیکھ لیں ماشاء اللہ اپنی بات آپ کی پھر زبان اندر چلی جائے گی اور منہ میں خوشبو ہو جائے گی. تو وہ اصحاب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ان کا اشر دیکھو. اور یہ ہوتا ہے اسے خوش قسمتی کہتے ہیں نا کہ بندے کا فیصلہ اور اس کی رضامندی یہ مل جائے. تمنا اور ڈیوٹی بندے کی ایک ہو جائے نا. کسی نے کہا تھا خوش قسمتی کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے وہ کام سونپ دیا ہے جو آپ کی خواہش ہے, یا آپ کو وہ کاروبار وہ معاملہ وہ خدمات نصیب کر دی ہیں جو آپ کی تمنا ہے. وہ ڈیوٹی بھی ہے اور خواہش بھی ہے. اس میں پھر وہ نکھار تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, خوبصورتی اس کی زیادہ ہوتی ہے. تو ان کی تو یہ تمنا ہے کہ ان کا اشر میں دیکھوں. اللہ رب العالمین پھر اپنے خاص بندوں کی دلی تمنائیں بھی پوری کرتے ہیں. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے سلام سے کہا تھا ان ربک یسرع فی ہواک, کہ میں بے شک آپ کے رب کو دیکھتا ہوں کہ آپ کی خواہشات کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات ظاہر ہے جب بندے کی خواہش اللہ کی تابع ہو جائے نا اور حلال کی اچھی سے اچھی, اللہ بہت لاج رکھتے ہیں اس بندے کی خواہشات کا. اور جب یہ خواہش بے لگامی اختیار کر لے شیطان کی تابع ہو جائے پھر اللہ رب العالمین نہیں رکھتے خیال. تو کی خواہش تھی کہ یہ کام ہو, اللہ نے پوری کی اور اس انداز سے پوری کی. وہی نا اللہ کی مدد کا مزاج آپ سمجھیں. ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد مثلا آئے گی اور پھر وہ دروازے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آئے گی. اللہ جب مدد کرنے آتے ہیں وہاں سے آتے ہیں جہاں تک بندے کی سوچ نہیں جاتی, کیونکہ پھر تو کمال نہ ہوا نا. پھر تو آپ کی سوچ ہوگی, اللہ اپنی سوچ دکھانا چاہتے ہیں. اس بات کو سمجھیے کہ اللہ جب مدد کرتے ہیں نا یہ بھول جائیں کہ آپ کی سوچ کے مطابق کریں گے. آپ کی سوچ سے بہت اوپر جا کر کریں گے. جو آپ کی سوچ ہوگی اس سے آگے بہت بلند ہوگا رب العالمین کی مدد کا. کیونکہ وہ روایت نے بتایا, حدیث پر شاہد ہے کہ جہاں بندے کی سوچ نہ پہنچتی اللہ تعالیٰ پھر اس دروازے سے وہ کام اس انسان کا کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو ان کی سوچ تھی نا اس سے بہت اوپر کا کام کیا کہ جی ان کو آپ کے فیصلے کا محتاج کروں گا, جو آپ چاہیں گے وہ کریں گے. تو ہم نے کہا کہ صاحب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور. وہ زخمی حالت میں لائے جاتے ہیں, گدھے پر سوار ہیں, عاجزی ہے نا ان کی ساری ہے, سردار آدمی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدھے کی سواری کرنے والے کو تکبر سے بری کہا. کہتے شیطان نہیں ہوتا نہ مرا ہوتا. اور اس زمانے میں کبھی کہا کرتا ہوں انشاءاللہ بات صحیح ہوگی, اس زمانے کی سب سے سستی اور معمولی سواری یہ گدھے کی صورت میں تھی. اس زمانے میں جو آدمی لاکھوں رکھ کر سائیکل چلاتا ہو انشاءاللہ بری منٹ کی ہو رہا ہو. کیا کہتے ہیں یہ فائدہ تو عرش میں ملے گا. جی انشاءاللہ ہوگا. جی بہرحال سستی سواری انشاءاللہ دلالت کرتی ہے کہ بندہ انشاءاللہ تکبر سے خالی ہے. یہ سواری بھی تکبر پیدا کرتی ہے نا. اس لیے اسلام نے سکھایا کہ قدم رکھیں سواری پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں, کہ دل میں یہ نہ ہے کہ میں بڑا میری سواری بڑی اللہ اکبر. آپ نہیں یہ بڑے, خاص طور پر جب بڑی گاڑی اچھی گاڑی ہے اور جی بس آپ یہ اور کھولی اور قدم اٹھایا اور اوپر بیٹھتے ہیں, نفس کے اندر وہ خباثتیں تھوڑی جاگتی ہے بندے کی. خاص طور پر جب کوئی مقابلے میں ہو, آپ ایک اچھی سواری سوار ہونے لگے ہیں یا سوار ہیں اور ساتھ کی معمولی سی لیے چل رہا ہے یا کسی سگنل میں کھڑے ہیں پاس میں چھوٹی گاڑی کھڑی ہے تو ویسے ہی بس آنکھیں پھر رہی ہوتی ہیں وہاں سے. بہرحال تو اس صورت میں لائے جاتے ہیں زخمی یا گدھے پر سوار ہیں. فرمایا قوموا الی سیدکم, اپنے سردار کی طرف اٹھو لپکو. یہ طریقہ جائز ہوتا ہے کہ کسی کے کوئی مہمان آیا آپ اس کی طرف آگے لپکتے ہیں. ایک کچھ حدیثیں اس طرف آتی ہیں کہ کسی جو بندہ اپنے لیے کھڑا ہونا مناسب سمجھے ہو پھر کیونکہ وہ اور چیز ہے.
یہ ہے آپ آسان الفاظ میں کہیں، ایک ہے کسی کی طرف اٹھنا اور اس کے استقبال وغیرہ مہمان ایسی کوئی شکل ہو، ایک یہ ہے کہ وہ بندے کی خود تمنا اور ڈیمانڈ ہے کہ مثلا اللہ الرجال والی کیفیت ہو. دونوں میں فرق. فرمایا کہ اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھو، اور کچھ ایک انہیں اتارنا تھا، معاملات تھے. تو پھر وہ جب لائے جاتے ہیں، اس روایت میں تو یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن سعد بن معاذ چونکہ ہوشیار آدمی تھے، سردار تھے، اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس زمانے کی سرداری کی اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ہوتی تھی، ملتی تھی. تو لہٰذا پہلے انہوں نے تمہید رکھی، کہا اللہ کے رسول میرا فیصلہ کہا گیا، کہا جی ہاں. کہا کہ جو فیصلہ میں کروں ان نو قبول ہوگا، کہا قبول ہوگا، تاکہ اپنی بات پکی کروائے نا. فیصلہ بہت بڑا کرنا جائے. وہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ کا نظام یہ ہے، قرآن حدیث کا سبق یہ ہے کہ بڑے کام تمہیدوں کے بغیر نہیں کیے جاتے. بڑی باتیں تمہیدوں کے بغیر نقصان دیتی ہیں. جب ڈاکٹر نے بڑی ڈوز دینی ہو نا تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ فروٹ زیادہ کھائیں گے، آپ جی دودھ کے ساتھ کھائیں گے اس دوائی کو، چونکہ مسائل پیدا کرتی ہے نا. بڑی باتیں کچھ تمہیدات مانگتی ہیں، کچھ خاتمے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو کہا جب فیصلہ کرو نے قبول، کہا قبول. اور بڑا پیارا انداز تھا بولنے کا. اب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو میں کروں آپ کو بھی قبول ہوگا، لیکن آپ کی بات نہیں کی. کہا اشارتاً کہا کہ اس سائڈ کو بھی منظور اور مقبول ہوگا میرا فیصلہ. ہاں جی ہاں، جو آپ کا فیصلہ میں منظور اور مقبول. اور اس کے بعد پھر یہاں کا فیصلہ ذکر ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کرنے آتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ کا قانون وہاں نے سمجھا کہ جب اللہ نعمت دینے لگتے ہیں تو پھر وہاں اور اس انداز سے نعمت ہے کہ بندے کی سوچ نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ جب سزا دینے لگتے ہیں نا، بیاتن و قائلون کی طرح، کہ بندے کو پھر شعور نہیں ہوتا کہاں سے آئی اور کس انداز سے آئی. تو ان کی تو سوچ یہ ہے کہ مدد جی اپنا ساتھ آیا تو انشاءاللہ خیر. اور یہاں جی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَن تُقْتَلَ الْمُقَاتَلَةُ وَأَن تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ وَأَن تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ. پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو ان میں لڑنے کے لائق اور قابل لوگ ہیں تمام قتل کر دیے جائیں، اور ان کے بچے اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ قیدی بنا دی جائیں، اور اسی طرح ان کا مال جو ہے مال غنیمت کے طور پر جو ہے وہ لیا جائے. اور اسی نہ صرف اس طرح کیا گیا بلکہ بظاہر سختی ہے نا، لیکن سانپ بچھو کے خلاف سختی بھی اسلام کا تقاضا ہے نا. ایسے زہریلے بوٹے اور درخت جو انہیں کاٹا جاتا ہے. دوسری روایت میں مسلم وغیرہ میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لقد حکمت بحکم الملک من فوق سبع سماوات، کہ آپ نے 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی اللہ اور بادشاہ کے فیصلے کو نافذ کیا، اور اسی کے مرضی کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ جو آپ نے کیا. اللہ یہاں لقد حکمت بحکم اللہ نہیں کہا کہ آپ نے اللہ کا فیصلہ کیا، بحکم الملک کہا نبی علیہ السلام نے کہ بادشاہ جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے اس اللہ کا فیصلہ جو وہ آپ نے کیا. اب ظاہر آج کا مسلمان اس فیصلے کو سن کے ہی نا تھوڑا بگڑ جاتا ہے، بڑی سختی ہے جی. لیکن نبی علیہ السلام کا شریف تبصرہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش والے کا فیصلہ بالکل بجا کی. یہ ہے عقیدہ الولاء والبراء. اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض. اللہ کا محبوب محبوب، اللہ کا مبغوض مبغوض. اپنا ہو کر اللہ کا مبغوض پرایا ہے، اور پرایا ہو کر اللہ کا محبوب اپنا ہے. یہ ہے اللہ و رسول کا درس جو انسانوں کو دیا گیا اور اسلام کا سکھایا گیا. یہ ٹھوس دین ہے. یہ صفات کی بنا پر، کوالٹیوں کی بنا پر فیصلے کیا کرتے. اس میں کوالٹی ہے اور لائق محبت ہے. جس میں یہ نہیں بڑے و بڑا کیوں نہ ہو، لائق نفرت ہے، اور اس سے عقیدہ الولاء اہم کرنے کا درس. تو یہ پھر اس کے بعد اسی حدیث میں ذکر ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہوتی ہے. اب ذرا یہ اپنے مطلوب مسئلے کی طرف کچھ روایات، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، بات مختصر چنے کرنا ضروری ہے. تو کچھ روایات یہ بتاتی ہیں کہ کافر سے مدد لینا یہ ناجائز، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بعض موقعوں پر لی گئی ہیں اور استعمال کیے گئے ہیں، ان سے معاہدے ہوئے ہیں، اس قسم کے آثار بھی ہیں. تو قانون وہی کہ جب
شرعی دلائل ٹکرا رہے ہوں بظاہر، تو یہ تیسری راہ پھر وہاں عموماً نکلا کرتی ہے. یا تو یہ ہوگا نا کہ ان میں سے ایک اثر، ایک روایت ضعیف ہوتی، اگر سب ہی ٹھیک ہیں تو مطلب یہ کہ یہاں کوئی پھر تیسری راہ ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی. تو درمیانی راہ پھر یہ بنتی ہے، ہم نے پہلے کچھ اشارہ کیا بھی تھا کہ کافر سے عموماً اگر بندے کی طاقت اور مسلمانوں کی طاقت و مدد نہیں لی جائے گی، ان حدیثوں پر عمل ہوگا، لا استعین بالمشرک، چونکہ ان سے خطرات ہیں طرح طرح کے ہیں، اور پھر ان کی امداد جو ہے ان کے مقاصد کے بغیر نہیں ہوتی، اہداف ہوتے ہیں، مسائل ہیں، سب کچھ ہے. اس لیے اگر مجبوری نہیں ہے تو کافر سے مدد نہیں لی جائے گی. اور اگر مجبوری بن گئی ہے، مسلمان کمزور ہیں، ایک چیز میسر نہیں ہے، ایسے اور مسائل ہیں، پھر مدد کچھ شرائط کے ساتھ دی جا سکتی ہے. عموماً یہ ہے کہ ان کا تسلط نہ ہوگا، مرضی مسلمانوں کی اپنی ہوگی، طریقہ کار اپنا ہوگا. اور اسی طرح آپ تمام شرائط جمع کر کے ایک بڑی شرط یہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو یا اسلام کو نقصان اس امداد کا نہیں ہوگا. کوئی دین پر کمپرومائز کریں، مسلمانوں کے خون پر سودا کریں وغیرہ وغیرہ، کسی بھی طرح سے کوئی ایسی شرائط ہے جو اسلام کے مختصراً اسلام کے یا مسلمانوں کے خلاف ٹھہرتی ہے، تو پھر اسے مت لینا جو ہے وہ ناجائز. اور اگر یہ نہیں ہے اور آپ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں تو کافر سے کافر کے مقابلے میں جو ہے وہ لی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ فرق ہے، ایک ہے کافر سے مدد دینا بدنی قسم کی مدد، اور ایک ہے مالی جانی، دونوں میں فرق. بدنی مدد میں مسائل کے خطرات ہوتے ہیں کہ جس طرح کہ یہاں بنو قریظہ نے غدر کیا، اس طرح اور معاملات نا اندر کوئی بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں. اور مالی مدد تھوڑی آسان ہوتی ہے، آپ نے لی اور جی کر دیا، لیکن اس کے لیے وہ شاید جو ہے وہ، لیکن ضرور فرق ہے. اسی بنا آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب مشرک آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت آپ نے بڑی مسلم کی، اور مدد کی کہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ایمان لائے، نہیں ایمان لائیے پھر مدد کریں، لا استعین بالمشرک. اور یہاں جب دوسرے ہیں، بعض اوقات حتیٰ کہ روایت بتاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ کافروں وغیرہ وغیرہ سے لی ہے، تو یہ مالی مدد یا اس طرح کی یہ جائز ہوتی، مطلب اس کے مقابلے میں اس کا مسئلہ تھوڑا کم ہے، لیکن اس کے اپنی شروط ہے. اس کے بعد ذرائع، یہ تو پہلا مسئلہ تھا کہ کافر کے مقابلے میں کافر سے مدد لینا. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ کافر کی کافر کے خلاف مدد کرنا. دو کافر آپس میں لڑ پڑے ہیں، آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. عمومی قانون یہ ہے کہ الکفر ملت واحد، کافر تمام ہی ایک ہیں، انہیں خود لڑنے دیں، مرنے دیں، تاکہ ان کی یہ طاقت ٹوٹے، تکبر مرے اور مسلمانوں کی جان چھوٹے ان سے، اور خود ہی اللہ انہیں کافی ہو جائے. تو عموماً یہاں حکم یہ ہے کہ اس میں کودنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی جنگوں، انہیں خود لڑنے دیے جائے. لیکن اگر بعض اوقات کچھ استثنائی صورتیں نکل آتی ہیں، مثلا کافروں سے معاہدہ ہے کہ دشمن ہمارا ایک ہوگا، اس طرح کے اور ہیں، اور ان کافروں کی دوسرے کافروں سے لڑائی ہوگی، تو اس صورت میں پھر آپ ان کی مدد جو ہے شروط کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو یا اسلام کو کوئی نقصان نہ ہو. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی نا جی. اس کی ایک دو مثالیں لیتے ہیں، ایک روایت عادی لیتے ہیں تاکہ بات دلیل سے سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو. ایک تو اس طرح کہ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے شروع میں تو انہوں نے یہودیوں سے معاہدے کیے تھے کہ جو ہمارا دشمن اہل مدینہ کا وہ تمام کا ہوگا، شروع میں ہی ہوگا. اسی طرح بنو قریظہ کا آپ نے پیچھے پڑھا، یہ بھی ہے. ایک روایت ذرا اس بارے میں دیکھیں، سنن ابو داؤد کی 4292 نمبر حدیث جو ہے، 4292 نمبر روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سنا، ستصالحون الروم، کہ تم قریب رومیوں سے اور انگریزوں سے صلح کرو گے، امن کی صلح ہوگی، اور پھر تم دونوں مل کر ایک تیسرے دشمن سے جنگ کرو گے. فتنصرون وتغنمون وتسلمون، تمہاری مدد کی جائے گی اور تم غنیمت ملے گی اور تم صحیح سالم یہ جنگ جیت جاؤ گے، بچ جاؤ گے. یعنی تیسرے کافر سے جنگ ہو رہی ہے، اور یہاں ان کا اس یہودی خاص طور یہاں عیسائیوں کی بات ہے، ان کی مدد ہو رہی ہے. ان کی مدد یعنی یہی مدد یہ ہے نا کہ دو گروہ مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا مل کر تیسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہا. پھر جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور مسلمان واپس آئیں گے مرجع دلول مقام پر، تو یہاں ایک نصرانی اٹھے گا، ایک عیسائی اٹھے گا،
جو جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ تھے مددگار، وہ صلیب اٹھائے گا، فیقول کہے گا غلب الصلیب، کہ آج صلیب غالب ہو گیا، آج کی فتح صلیب کی وجہ سے ہوئی۔ فیغضب رجل من المسلمین فیدقہ، اتنے میں مسلمان غصے میں آ کر ایک اٹھے گا اور صلیب کو توڑ دے گا۔ تو اس کے بعد فعند ذلک تقدیر الروم، تو یہاں پھر رومی جو ہے رسول اللہ کو توڑ دیں گے، خیانت کریں گے، یا انگریز اور عیسائی اب ان کی جنگ جو ہے مسلمانوں سے ہونے لگی، وتجمع للملحمہ۔ یہاں جو مطلوبہ جملہ ہے کہ مسلمان عیسائیوں کے ساتھ مل کر تیسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، تو کافر کے مقابلے میں کافر کی مدد اگر معاہدوں وغیرہ وغیرہ کے تحت ہو اور اسلام کا اور مسلمانوں کا کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہ ہو تو یہ جائز ہے، وگرنہ عمومی قانون وہی ہے کہ کافر کے خلاف بھی کافر کی مدد نہ ہوگی، ان کو خود یہ تو اللہ نے نعمت دے دی ہے کہ ان کو اللہ خود کافی ہوگی اور خود کو آپس میں لگا دی اور ڈال دی ہے۔ اس کے بعد تیسرے مسئلے کی طرف ذرا آئیے، بات انشاءاللہ مختصر کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب کافر کی مدد کرنا مسلمان کے خلاف، تو یہاں بجائے یہ کہ اگر سے مسئلہ واضح ہے، اپنی بات کروں، شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ جو ہے آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ تو ابن باز رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے اور بہت اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم تھے، ہر لحاظ سے معروف اور مشہور۔ یہ فرماتے ہیں وقد اجمع علماء الاسلام، کہ علماء اسلام کا اجماع اس موضوع پر، اس بات پر، ان علی ان من ظاہر الکفار علی المسلمین وساعدهم، کہ جس کسی نے کافر کی مسلمانوں کے خلاف مدد کی، بأی نوع من المساعدہ، جس بھی طرح کی مدد، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، جس طرح کی مدد کی، فهو کافر مثلهم، تو وہ انہی کی طرح ایک کافر ہے جو مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ کما قال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم، یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں کو اپنا مددگار اپنا دوست نہ بناؤ، اور جو انہیں اپنا ولی دوست اور کارساز بنائے گا فانه منهم، انہی کی طرح ہوگا کافر۔ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، بے شک اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ سورہ مائدہ کی 51 نمبر آیت ہم نے پیچھے پڑھی بھی ہے۔ تو اس ایسے استدلال لے کر وہ کہتے ہیں کہ جو کافر کی مدد کرتا ہے اس کا اپنا ایمان بھی اس سے چلا جاتا ہے۔ شورشاہ امام تیمہ رحمہ اللہ نے بھی جامع اس پر بحث کی، انہوں نے بھی فتویٰ نقل کیا اور یہ موضوع بتایا کہ اس قسم کی چھوٹی اور بڑی اور جس قسم کی کا مسلمان کے خلاف کافر کی مدد ہے، اس سے اسلام کے اندر نقض ہے، اور نقض ایمان میں سے بہت بڑا نقض کافر کی مدد ہے، مسلمان کے خلاف کرنا۔ پیچھے آپ نے 3007 نمبر حاتب بن وداع کی حدیث بھی پڑھی تھی، اس کا بھی یہی موضوع تھا کہ انہوں نے خط فقط لکھا ہے اور عمر نے کہا تھا کہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن میں اڑاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یعنی، بلکہ فرمایا کہ ٹھیک، لیکن یہ جو ہے قد شہید بدر، بدر کے اندر شریک تھا، اس بنا سے چھوٹ ملی، اگر یہ نہ ہو تو قتل کیا جاتا۔ تو یہ ہر لحاظ سے جو ہے کافر کی مدد مسلمان کے خلاف ناجائز ہے۔ تو آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے تین مسائل پڑھے، کچھ تو شاید ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے، کچھ میں نے بھی کچھ ایک جگہ جانا ہے۔ تو ایک ہے پہلا مسئلہ کہ کافر کے خلاف کافر سے مدد لینا، اس میں درمیانی راہ ہم نے یہ پڑھی اور یہ سمجھی اللہ کی توفیق سے کہ جب مسلمان کمزور ہوں مجبور ہوں تو یہ جائز ہے، مگر ناجائز ہے، لیکن شرائط ہے اس کی، شرط بنیادی طور پر شرط یہ ہے کہ اس سے اسلام کا یا مسلمانوں کا کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہوتا ہو۔ دوسری بات یہ تھی کہ کافر کے مقابلے میں کافر کی مدد ہے، تو یہ بھی عمومی طور پر ناجائز ہے۔ الکفر ملت واحد ایک ہی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ خود ان کی آپس میں ڈرامہ بازیاں چل رہی ہوتی ہیں اور بظاہر دشمنیاں شو کرواتے ہیں، اور ایک مار رہا ہوتا ہے دوسرا سلاح بیچ رہا ہوتا ہے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ تو اس لیے دور رہا جائے گا، ان کو خود مرنے دیا جائے، خود کی جنگوں میں نہیں کودنے دیا جائے، تاکہ اللہ خود ہی بعض اللہ یعملو کے تحت انہیں بھرپور عذاب دے سکیں۔ لیکن اگر کچھ معاہدے وغیرہ جس سے آپ مجبور ہیں اور اس میں مسلمانوں کا اور اسلام کو کوئی نقصان نہ ہو تو پھر یہ مدد کافر کے خلاف جائز ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ کافر کی مدد کرنا مسلمان کے خلاف یہ ہر لحاظ سے حرام ہے، اس میں بڑے انسان کو سب کچھ کیوں نہ ملتا ہو، یہ خزانے کیوں نہ بڑھتے ہوں، ان کو دنیا آخرت کی بڑی بڑی چیزیں دنیا کی کیوں نہ ملتی ہوں، ہر لحاظ سے کام جو ہے پھر شیخ نواز رحمہ اللہ نے اسے کفر کہا اور اس بندے کو کافر کا جو ہے سے کام کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت
التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.